اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری یہ دوسری نشست ہے۔ کل کی نشست کا جو عنوان تھا وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر تعارف آپ احباب پہ گوشہ گزار کیا گیا تھا۔ کل ہمارے اسپیکر حافظ محمد اقبال سمیدو صاحب تھے۔ انہوں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر آپ کی وفات تک کے جو اہم واقعات ہیں ان کو بڑے ہی اختصار اور جامع انداز میں بیان کیا تھا۔ اچھا، آج کا جو ہمارا عنوان گفتگو ہے وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارا طرز زندگی۔ یہ بات ہم ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کے شب و روز کا تذکرہ ہمیں احادیث نبویہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملے گا۔ تو اسی لیے میں نے جو گفتگو کا آغاز رکھا ہے تو پہلے سیرت کی تعریف، سیرت کا معنی کیا ہے، اور اس کے ساتھ پھر جو گفتگو کو میں آگے لے کے چلا ہوں انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیلات آئیں گی کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئیڈیل کیوں۔ ہم آپ کو آئیڈیل جو بنا رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی مضبوط وجہ ہے، اسی لیے ہم آپ کو آئیڈیل تسلیم کر رہے ہیں۔ ان دو باتوں کو بیان کرنے کے بعد پھر صرف 3 جہتیں، کیونکہ وقت قلیل ہے، صرف 3 جہتوں کو میں نے رکھا ہے کہ ہم ان جہتوں کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ جو ہے تقابل کر کے دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ انشاءاللہ ساری تفصیلات اب آپ کے سامنے ہے۔ یہ مختصر خاکہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اچھا جی، پہلی بات کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ سیرت سنتے ہیں، کتابوں کے اوپر پڑھتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ تو جو اس کی لغوی معنی ہے، جو اس کی لٹرل میننگ ہے کہ یہ لفظ سیرت جو ہے سارا یسیر سیرن و مسیرن سے نکلا ہے، جس کے معنی طریقہ، چلنا اور راستے کے ہے۔ اور جو سیرت کے ہم جب اولین معنی دیکھیں گے تو یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مغازی، اس کی جگہ پر جو لفظ استعمال ہوتا تھا مغازی استعمال ہوتا تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا ہی صرف ذکر ہوتا تھا۔ ہم امام بخاری رحمہ اللہ کی جامع اٹھا کر دیکھتے ہیں، ایک بڑی شاندار تصنیف ہے ان کی، تو انہوں نے اس کے اندر جو کتاب المغازی قائم کیا ہے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کو بیان کیا ہے۔ تو پہلے یہ لفظ مغازی چلتا تھا، پھر مغازی کے ساتھ سیر کا استعمال ہونے لگا، پھر یہ جو اصطلاح ہے ایک وسیع معنی میں استعمال ہونے لگی۔ جہاں پہلے صرف اور صرف غزوے کی بات تھی، اب اس کے اندر، اس مضمون کے اندر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر آپ کی وفات تک کے جتنے بھی جمی امور ہیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کے شادی بیاہ، آپ کی آل اولاد، آپ کے غزوات، آپ کی تجارت، آپ کے جملہ امور اس کے اندر پھر شامل کر دیے گئے۔ تو ابتدا کے اندر مغازی، پھر سیر، پھر اس کو ایک وسیع معنی کے اندر آگے بیان کیا جانے لگا۔ اب اس مختصر سی وضاحت کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی کیوں؟ ہم آپ کو اپنا آئیڈیل بنا رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، ہم اس کو آگے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ یہ بہترین نمونہ کس انداز کے اندر ہے؟ آئیڈیل آپ ہی کو کیوں بنایا جائے؟ تو اس کی کئی وجوہات ہیں، یہ 3 وجوہات جو کہ علماء نے لکھی ہیں، اور یہ بڑی خوبصورت یہ توجیحات یا خوبصورت وجوہات جو انہوں نے لکھی ہیں، اور سمجھیں کہ سمندر کو کوزے کے اندر بند کیا ہے، کہ 3 باتیں ہیں جو کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ممتاز کرتی ہے دیگر کے اوپر، اور بے شمار وجوہات جب انسان تلاش کرتا ہے نکل آتی ہیں، یا اور گوشے بھی سامنے آتے ہیں، لیکن یہ 3 بڑی اہم ہیں۔ ایک تو تاریخیت ہے، دوسری عملیت ہے، اور تیسری جامعیت ہے۔ تاریخیت کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت محفوظ ہوئی ہے، جس طرح محفوظ ہوئی ہے، کائنات میں آج تک کسی کی سیرت ایسے محفوظ نہیں ہوئی۔ اور آپ اس بات کے اوپر
اور یہ بڑی تعجب خیز بات ہے جو مستشرقین اسلام کے اوپر اعتراضات کرتے رہے اور طرح طرح کے باتیں انہوں نے اسلام کے حوالے سے کی، وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس ایک ایسا علم ہے، اسماء و رجال کا علم، جو کہ ان کا بڑا ملکہ ہے، ان کی ایک بڑی شان ہے یہ علم، اور یہ ایسا علم ہے جو کہ صرف انہی لوگوں کے پاس ہے، یہ آج سے پہلے کسی کے پاس تھا ہی نہیں۔ تو اسماء و رجال کا علم کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہی محفوظ نہیں کیا، جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو محفوظ کیا اللہ نے ان کی سیرتوں کو بھی محفوظ کر دیا۔ اب وہ صحابہ کرام ہے، تابعین ہے، تبع تابعین ہے، محدثین ہے، الغرض یہ کہ آپ کو ان کے بارے میں مکمل معلومات ملے گی، ان کی پیدائش کہاں ہوئی، ان کی وفات کہاں ہوئی، کب پیدائش ہے، کب وفات ہے، ان کے استاد کون ہیں، ان کے شاگرد کون ہیں، اور کمال یہ ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہے جو کہ کتاب سے دیکھ کر حدیث بیان کرتا تھا، کتاب سے دیکھ کر حدیث بیان کرتا تھا، اب کیا ہوا، اس کا مکتبہ جل گیا، اس کا مکتبہ جل چکا ہے۔ محدثین کرام نے یہ تفریق کی ہے کہ یہ حدیث اس نے مکتبہ جلنے سے پہلے بیان کی تھی یا بعد میں بیان کی۔ ایک بندہ ہے جس کا حافظہ مضبوط ہے، دماغ سلامت ہے، لیکن کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے، زندگی ہے، عوارض اس کے اندر آتے رہتے ہیں، دماغ کے اندر اختلاط پیدا ہو جاتا ہے، دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ محدثین کرام نے پوری تفریق کی، کہا کہ یہ شاگرد اس سے دماغی حالت درست ہونے سے پہلے ملے تھے، یہ بعد میں ملے ہیں، لہٰذا جو پہلے ملے ان کی روایت قابل قبول ہے، جو بعد میں ملے وہ قابل قبول نہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس فن کو کتنی باریکی کے ساتھ جمع کیا گیا ہے۔ آپ اسماء و رجال کی کتب پڑھیں گے تو یہ ورطہ حیرت میں ڈالنے والی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جس نے محفوظ کیا، اللہ نے اس کی سیرت کو محفوظ کر دیا۔ تو یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے کہ آپ کی سیرت کو اس طرح محفوظ کیا گیا۔ دنیا کے اندر جو بڑے مذاہب ہیں، یہودیت تعداد کے لحاظ سے تو قلیل ہیں، لیکن ایک مائنڈ سیٹ کے لحاظ سے یا ایک سمجھیں کہ ڈومیننٹ ہونے کے لحاظ سے ایک بڑی طاقت کے اندر ہیں یہ لوگ۔ اب یہ تعلق جوڑ رہے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تورات ان کی طرف نسبت کر کے دکھا رہے ہیں۔ جو بائبل ہے موجودہ، اس کی شروع والی جو 5 کتابیں ہیں وہ تورات ہیں، وہ تورات کی کتابیں ہیں، وہ شریعت کی کتابیں ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ 5 کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کے صرف چند گوشے ہی سامنے آئیں گے، چند گوشے ہی سامنے آئیں گے، اور صرف آپ کے سیرت کے گوشے ہی سامنے نہیں آئیں گے، بلکہ ان کو پڑھنے سے آپ کو اس کتاب کی مشکوکیت بھی سامنے آئے گی۔ وہ کیسے کہ جب آپ مطالعہ کر رہے ہیں تو آپ کے سامنے آخری کتاب کے اندر یہ بات آئے گی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال تب ہوا اور آپ کی تدفین یہاں پر ہوئی۔ اب جب کتاب کا نزول کس پر ہوتا ہے؟ نبی پر۔ کس پر؟ نبی پر۔ اب نبی دنیا سے جا چکا ہے، اس کی تدفین کہاں ہوئی ہے؟ اس بات کو وحی کے اندر کس نے شامل کیا؟ یہ بڑا سوالیہ نشان ہے، یہ بڑا سوالیہ نشان ہے جو کہ اس کتاب کی مشکوکیت کی بات کرتا ہے، اور جو ہمارا اصل مدعا جس پر ہم اپنی بنیاد رکھ رہے ہیں وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بہت تھوڑی معلومات ہمیں وہاں ملے گی۔ آپ کے شب و روز اس طرح محفوظ نہیں کیے گئے۔ بعینی اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے ماننے والے جو اس وقت دنیا کی موجودہ اعداد و شمار ہے، سب سے بڑا جو مذہب ہے وہ عیسائیت، مسیحیت قرار دیا جاتا ہے۔ آپ بائبل کے اندر موجود جو 4 انجیلیں ہیں آپ ان کا مطالعہ کریں، ان کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کو صرف 2 ہی چیزیں ملیں گی۔ ایک یہ کہ آپ کی معجزانہ پیدائش ہوئی، اور جو مسیحیوں کا عقیدہ ہے کہ آپ کی صلیب، پھر آپ کی صلیب کے متعلق ان کا عقیدہ ہے کہ آپ کی صلیب سے دنیا کو گناہ سے نجات ملی، پھر صلیب کے 3 دن کے بعد آپ زندہ ہو گئے۔ جو ان کا نظریہ ہے، جو ان کا عقیدہ ہے، صرف پیدائش اور وفات، اس کے علاوہ آپ کا ایک پہاڑی وعظ، آپ نے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے کچھ نصیحتیں فرمائی، بس اس کے علاوہ پوری کی پوری آپ کی سیرت خالی ہے، آپ کی سیرت خالی ہے۔ علماء نے لکھا ہے، جن لوگوں نے مسیحیت کے اوپر کام کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اناجیل پڑھتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں، ہمیں کوئی ان کی زندگی کے بارے میں معلومات فراہم نہیں ہوتی۔
معلومات ملتی ہی نہیں ہیں۔ اسی طرح دنیا کے اندر بڑے لوگ پیدا ہوئے، زرتش پیدا ہوا، کنفیوشس پیدا ہوا، پارسی جو ہیں وہ زرتش والے پارسی کہلاتے ہیں، پارسی مذہب ہے، کنفیوشس والے چائنا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، دنیا کے بڑے فلاسفر ہیں، بڑے مائنڈ، بڑے لوگ ان کو سمجھا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں ان کی زندگی کے گوشے آپ کے سامنے بہت قلیل آپ کو ملیں گے، زندگی کے گوشے ہے ہی نہیں آئے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے کل گفتگو سنی، آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، لا تعداد کتابیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے سے لے کر آپ کی وفات تک کے آپ کے شب و روز، حتیٰ کہ سال بہ سال، ہجری بہ ہجری، ہر ایک واقعہ آپ کا محفوظ ہے، ہر ایک واقعہ آپ کا محفوظ۔ اور آپ یقین جانیے، میں یہاں پر ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، ایم فل کے اندر ایک عنوان جو ہے وہ تحقیقی مقالہ لکھنا ہوتا ہے، تو ایک عنوان ملا کہ جو لے پالک ہے، منہ بولا بیٹا ہے، منہ بولی بیٹی ہے، اس کے احکامات اسلام اور سامی مذاہب کے اندر، سامی مذاہب سے مراد یہودیت اور عیسائیت یا الہامی مذاہب بھی کہا جاتا ہے ان کو، ریویلڈ اور نان ریویلڈ کی تقسیم ہے۔ لے پالک کے احکامات، آپ یقین جانیے میں نے جب اس پر کام کیا تو یہودیت کے اندر صرف چند ایک باتیں ملی، چند ایک باتیں، اور عیسائیت نے وہ بھی نہیں ملی۔ میں نے عیسائیت کے بارے میں صرف اتنا ہی لکھا، ہمیں اس بارے میں کوئی بھی معلومات پورے کے پورے عہد نامہ جدید میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں ملی ہی نہیں، کوئی معلومات نہیں۔ لیکن جب آپ اسلام کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، آپ کو اس بارے میں مکمل تعلیمات ملتی ہے، اس بچے کو کس کی طرف منسوب کرنا ہے، اصل باپ کی طرف یا کسی غیر کی طرف، اس بارے میں تعلیمات، اس کے کیا کیا احکامات ہیں، پردہ کس سے ہے، کس طرح نہیں ہے، مکمل تعلیمات آپ کو وہاں مل جاتی۔ کوئی تشنہ طلب بات ہی نہیں ہے، ہر اعتبار سے انسان کی تشنگی کو دور کرنے والی شریعت اسلامیہ، اس بارے میں مزید بات انشاءاللہ آگے آئی۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تاریخی لحاظ سے مکمل محفوظ ہے، مکمل محفوظ، اور اسماء و رجال کا علم، اصول حدیث کا علم، آپ کی ہر ایک بات کو صرف محفوظ نہیں کیا بلکہ مستند ہمارے سامنے پیش کیا کہ میں آپ کے سامنے ایک بڑی ہی موٹیویشنل کہانی سناؤں، آپ کے اندر ایک تحریک آ جائے گی۔ ہمارے موٹیویشنل اسپیکر کا ایک باقاعدہ گورکھ دھندا ہے اور ایک پوری مارکیٹ ہے۔ اب وہ جو آپ کے سامنے کہانی سنا رہے ہیں اس کے اندر ایک تحریک پیدا ہوگی، لیکن وہ آپ کی روح کے اندر نہیں اترے گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ بات تو ایک موٹیویٹ تحریک پیدا کرنے والی ہے، لیکن بات میں جھوٹ ہے۔ جب پتہ چلتا ہے نا اس بات میں جھوٹ ہے تو انسان میں تحریک پیدا نہیں ہوتی۔ جب پتہ چلتا ہے نا کہ یہ بات سچ ہے، یہ چیز پہلے ہوئی ہے اور ایک انسان نے اس چیز کو اس طرح فیس کیا ہے اور اس کا رزلٹ یہ نکلا، تحریک بڑھ جائے گی، آپ کے اندر وہ بات آپ کی روح کے اندر اتر جائے گی۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو صرف محفوظ نہیں کیا گیا بلکہ مستند طریقے سے صحیح حدیث، حسن حدیث، ضعیف حدیث، یہ ساری تقسیمات اس لیے کی گئی کہ امت تک ذخیرہ صرف پہنچے ہی نہیں بلکہ مستند پہنچے۔ کوئی اگر ایسا راوی ہے جو جھوٹ بولتا ہے، عدالت جس کے اندر نہیں ہے، یا کہیں بات کرنے کے اندر راوی ٹوٹے ہوئے ہیں، اس بات کو غیر مستند تسلیم کیا جاتا ہے، جو بات مستند ہے اس کو آگے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اعجاز ہے۔ دوسری بات جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو بھی اوامر ہمارے سامنے بیان فرما رہی ہے وہ بات قابل عمل ہے۔ دنیا کے اندر بہت سے لوگوں نے بڑے بڑے فلسفے پیش کیے، حتیٰ کہ میں آپ کے سامنے بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پہاڑی واس کی کر رہا تھا، جو کہ اناجیل کے موجودہ جو اناجیل ہیں ان میں موجود ہے۔ آپ جب اس کو پڑھیں گے اور دیگر بڑے بڑے فلسفی ان کے فلسفوں کو پڑھیں گے، بظاہر الفاظ بڑے اٹریکٹیو ہیں، بسا اوقات ہم شاعری پڑھتے ہیں غالب کی اور میر کی تو بڑے اٹریکٹیو باتیں ہوتی ہیں، لیکن جب پریکٹیکل کا ٹائم آتا ہے تو باتیں کھوکھلی ہوتی ہیں، ان پر عمل درآمد ہو ہی نہیں سکتا، ان پر عمل درآمد ہو ہی نہیں سکتا۔ جس طرح آج ہمارے موٹیویشنل اسپیکر ہیں، بہت ساری باتیں وہ کر جاتے ہیں، لیکن جب یہ پوچھا جائے کہ اگر ہم معاشرے میں اس پر عمل کریں گے تو یہ تو ناممکن ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ ایپلیکیبل ہیں، وہ تعلیمات ایسی ہیں کہ ان پر عمل کیا جا سکتا ہے، اور عمل بھی اس انداز کے اندر
کہ یہ میں نے آپ کے سامنے 2 آیتیں نقل کی ہیں۔ پہلی آیت کے اندر رب العالمین نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ تمہارے لیے اللہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، لیکن ساتھ میں ایک بڑی اہم بات ہے، فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ بات یہ ہے آئیڈیل وہی مانے گا جو اللہ رب العالمین سے ملاقات کا ارادہ رکھتا ہے۔ جس کو یہ ذہن میں نہیں ہے میں نے حضور سے ملاقات کرنی، میں نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، وہ پھر دوسروں کو آئیڈیل بنائے گا، وہ دوسروں کو آئیڈیل بنائے گا۔ اس کے لیے پیسہ کمانے والے، شہرت والے یا دیگر جو مادی مفاد جو کیپٹلسٹ ہیں وہ اس کے لیے آئیڈیل ہوں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی معنی میں وہی بندہ آئیڈیل بنائے گا جو بندہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، ٹھیک ہے جی، قیامت کے اوپر اس کا یقین کامل ہے، ایسا بندہ ہی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنائے گا۔ تو دوسری آیت جو میں نے یہاں نقل کی ہے، یہ بیسیکلی مشرکین مکہ کا ایک اعتراض تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر، کہ نبی آنا تھا تو کوئی ہمارے جیسا جو ہے وہ بندہ کیوں بھیجا گیا، کوئی فرشتہ آنا تھا، نبی بھی ہمارے اندر سے کوئی بندہ بھیج دیا، کوئی فرشتہ آنا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے اعتراض کو نقل کیا اور پھر بڑا پیارا جواب دیا، کہا کہ تم یہ بات کہتے ہو کہ کوئی فرشتہ آنا تھا ہمارے پاس، چلو ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا اگر تم فرشتے ہوتے تو پھر اللہ فرشتہ بھیجتا، فرشتوں کے لیے فرشتہ آئیڈیل ہوتا، لیکن تم انسان ہو تو اللہ نے نبی بھی انسان بنا کر بھیجا تاکہ آئیڈیل تمہارے لیے کم از کم تمہاری ذات کا تو سیٹ ہو، ٹھیک ہے جی۔ میں آپ کو جب مثال دوں گا تو انسان کی مثال دوں گا۔ جب آپ کی والدہ آپ کو کہتی ہیں کہ تو پھپھو کے بیٹے کی مثال دیتی ہیں، خالہ کے بیٹے کی مثال دیتی ہیں، آپ کو کبھی یہ نہیں کہتی کہ بلی اتنی زور سے بھاگتی ہے، اتنا کود جاتی ہے، آپ کیوں نہیں کودتے؟ وہ یہ کہتی ہیں کہ پھپھو کا بیٹا پوزیشن لایا، آپ کیوں نہیں لے کر آئے؟ وہ مما کا کہنا مانتا ہے، آپ کیوں نہیں مانتے؟ تو بات ساری یہ ہے کہ جو مثالیں ہیں وہ اسی جنس میں سے دی جاتی ہے، یار وہ بھی تو انسان کا بچہ ہے، وہ کر رہا ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ کر رہا ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بھیجنے کا بنیادی مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ایک آئیڈیل انہی کی جنس میں سے سیٹ کیا جائے، جو قرآن حکیم کے اندر ہے نا کہ ہم نے رسول بھیجا انہی میں سے، ہم نے انہی میں سے رسول بھیجا، بنیادی مقصد یہ ہے کہ آئیڈیل انسان کے لیے انسان ہی بن سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے ہمارے لیے آئیڈیل، اور کس اعتبار سے کہ جو جو فلسفے آپ نے بیان کیے اس پر عمل کر کے دکھایا، اصل میں جو بات بیان کی عمل کر کے دکھائی، اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا ہے، صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا ہے، کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ تو ناممکن، عمل کر کے دکھایا، اور اسے سوسائٹی میں رہ کر انہوں نے کام کیا اور پھر سوسائٹی کا اثر قبول نہیں کیا، اپنے اثر کو سوسائٹی پہ چھوڑا، جس کی وجہ سے ایک بڑا ایک انقلاب جو ہے وہ برپا ہوا۔ تو اہم بات اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کہ آپ کی جو سیرت ہے وہ قابل عمل، اور تیسری بات جامعیت۔ جامعیت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر جو ایک خاصہ ہے، جو آئیڈیلائز ہم کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ جامع ہے۔ میں نے یہ کچھ وجوہات یا کچھ امور لکھے ہیں، اس کے علاوہ اور کئی زاویے بن سکتے ہیں۔ پہلی بات، ہر دور، آج 2023 کے اندر ہم موجود ہیں، 2023 کے لحاظ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قابل عمل ہے۔ آپ آج سے 100 سال پہلے چلے جائیں، 200 سال آگے چلے جائیں، 1000 سال پیچھے چلے جائیں، آپ کس بھی دور کے اندر ہیں، آپ کہیں بھی ہیں، انسان اگر آج مارس کے اوپر بھی زندگی تلاش کر لیتا ہے تو وہاں بھی اللہ کے نبی کے رسول کی سیرت جو ہے قابل عمل، ہر دور کے لحاظ سے، ہر دور کے لحاظ سے، اسی طرح ہر علاقے اور خطے کے لحاظ سے۔ آپ ایشیا کے رہنے والے ہیں، آپ امریکہ کے رہنے والے ہیں، آپ افریقہ کے رہنے والے ہیں، آپ کا تعلق سندھ سے ہے، بلوچستان سے ہے، آپ کا تعلق سرحد سے ہے، جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے، آپ کا تعلق کسی بھی کنبے قبیلے سے ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کے لیے قابل عمل، قابل عمل۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ہے قابل عمل نہ ہو، جس طرح یہ بعض ملحدین اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ عرب کے رسول ہیں، وہ عرب کے رسول ہیں، یہ پوری دنیا کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ اگر یہ اعتراض 14 سال پہلے کرتے تو شاید ہلکا سا وزن اس میں ہوتا، شاید پر کے برابر کچھ نہ کچھ وزن ہوتا، لیکن آج کے دور میں جب اسلام کی کرنیں پھیل چکی ہیں، یورپ کے اندر، امریکہ میں تیزی کے ساتھ لوگ اسلام کر رہے ہیں اور عمل کر کے دکھا رہے ہیں، تو یہ بات کہنا صرف یہ عرب کا ہے، یہ صرف اور صرف ذالک قولہم بافواہہم، منہ کی باتیں اور کچھ بھی نہیں، حقیقت سے کوئی تعلق ان کا نہیں ہے۔ وقت نے ثابت کر دیا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہر خطے، ہر علاقے کے لحاظ سے قابل عمل،
اسی طرح رشتہ ماں کا ہے، باپ کا ہے، بیٹی کا ہے، بھائی کا ہے، اولاد ہے، والدین ہے، دادا ہے، جو بھی آپ رشتہ یا رشتے کے اندر آپ جس پوزیشن پہ کھڑے ہیں، آپ کے لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں۔ یہ جامعیت ہے کہ آپ جس پوزیشن پر ہیں، جو بھی رشتہ جس سے آپ منسلک ہیں، آپ کے لیے تعلیمات موجود ہیں۔ باپ ہو تو کیسا ہو، ماں ہو تو کیسی ہو، اولاد ہو تربیت کیسے کرنی ہے، اولاد کے اوپر ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، بہن ہے تو کیا حقوق ہیں، بھائی ہے تو کیا حق ہے، ہر رشتے کے حوالے سے تعلیمات موجود ہیں، ہر رشتہ کور کر رہی ہے۔ اسی طرح پیشہ، آپ کوئی بھی پیشہ، آپ بادشاہ ہوں، آپ گدا ہوں، آپ استاد ہوں، آپ طالب علم ہوں، آپ مزدور ہوں، آپ تاجر ہوں، آپ کا تعلق جس کسی بھی پیشے کے ساتھ ہے، تعلیمات موجود، تعلیمات موجود۔ یہ کمال ہے۔ جسمانی حالت، آپ بیٹھے ہیں، کھڑے ہو جائیں گے، چلیں گے، تھکیں گے، لیٹ جائیں گے، آپ جس بھی کیفیت جس بھی حالت میں بیٹھے ہیں، شریعت کی تعلیمات موجود ہیں۔ بیٹھنا کس طرح ہے، چلنا کس طرح ہے، لیٹنا کس طرح ہے، سونا کس طرح ہے، کیا انداز ہو، کیا طریقہ کار ہو، ہر ایک شے کے بارے میں مکمل وضاحت موجود ہے۔ یہ جامعیت ہے۔ اور صرف جسمانی نہیں، ہماری فیلنگز، ہمارے دلی جذبات، کیفیات، حسد، بغض، دل کے لیے رشک، دل کے اندر کسی سے محبت کرنا، رونا، ہنسنا، یہ جو کیفیات اور جذبات ہیں، اس کے بارے میں بھی تعلیمات موجود ہیں۔ اور آخری بات، تمام تر معاملات، جو بھی معاملات، تو چند ایک میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، اس کے علاوہ جو باتیں رہ گئی ہیں آپ ان کو شامل کر لیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت ہے کہ تمام کناروں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آئیڈیل، یہ 3 اوامر میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اور بھی تلاش کی جائیں، بہت ساری باتیں نکل سکتی ہیں، نکالی جا سکتی ہیں، لیکن یہ 3 باتیں ہم سامنے رکھیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ کائنات میں نہ آج سے پہلے کسی شخصیت میں پائی گئی تھی، نہ تا قیامت پائی جائیں گی۔ یہ اہم چیز، یہ اہم چیز ہے۔ اور یہ باتیں کہ جس طرح بعض ملحدین کا یہ خیال ہے، یا عموماً جو دیگر مذاہب والے یہ بات کہتے ہیں قرآن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور پہ لکھ لیا تھا، یہ اپنے ہاتھ سے یہ چیز بنائی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ انسان جو قانون بناتا ہے، اس قانون کا کہیں نہ کہیں دی اینڈ ہوتا ہے۔ آپ بڑے سے بڑے نام اٹھا لیں، وہ آج سے 100 سال پہلے ان کا کیا مقام تھا، 100 سال بعد آج وہ کہاں کھڑے ہیں، کتنے لوگ ان کو جانتے ہیں، ان کے فلسفے کو کتنے لوگ مانتے ہیں، ان کی بتائی ہوئی باتیں کس قدر قابل عمل ہیں۔ ہر 100 سال کے بعد چیزیں ایکسپائر ہو جاتی ہیں، آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہیں۔ دنیا کو نئے فلسفوں کی، نئے ذہنوں کی، نئے خیالات کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن یہ علم وحی ہے، یہ اللہ کی طرف سے نزول تھا، وہ قرآن، وہ حدیث آج و تا قیامت ہر دور کے اندر قابل عمل ہے، ہر دور کے لیے قابل عمل ہے۔ تو یہ وحی ہونا اس سے واضح طور پہ بات ثابت ہوتی ہے۔ باہر کیا، اپنی گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف ہم جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ تمام امور بیان کرنے کے بعد جو اہم چیز ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمام تر باتیں جاننے کے بعد ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اب کمال اتباع کریں، کمال اتباع کریں۔ اتباع کس انداز کے اندر، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ بات یہ ہے کہ میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باؤنڈری لائن بنا لوں، کہ میں نے وہی کام کرنا ہے جس کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، اور میں نے اس کام سے رکنا ہے جس سے حضور نے روکا ہے، بس۔ اور یہ کمال تقویٰ یہی ہے۔ تقوی کی جو جامع تعریف کی گئی، اس کے اندر ایک تعریف یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنے لیے ایک دائرہ بنا لے، کہ میں نے یہ کام کیا ہے، کیوں کیا؟ میں نے اس لیے کیا کہ حضور نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کام نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جب انسان اپنی ایک سمجھو اس دائرے میں آ جاتا ہے، وہ خیر کو سمیٹتا ہے۔ اور ایک مومن آدمی کا کردار ایسا ہی ہونا چاہیے، وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اپنے لیے ایک باؤنڈری لائن بنا لیتا ہے، اس دائرے کے اندر، اس سرکل کے اندر سمٹ جاتا ہے، اپنے آپ کو قید کر لیتا ہے۔
اچھا جی، اب ہماری جو ہے وہ گفتگو کا دوسرا حصہ، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، کیونکہ پہلے بات تھی سیرت النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہے ہمارا طرز عمل۔ اب جو ہے وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اور ہمارے طرز عمل کے حوالے سے میں نے کہا تھا میں 3 جہتوں کو کور کیا ہے، ایک عبادات کو، ایک رسومات کو، اور تیسرا اخلاقیات کو۔ ان 3 چیزوں کے بارے میں بات ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا جی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادات ہیں اس کے اندر ہمیں فاستبقوا الخیرات کا عنصر نظر آتا ہے کہ آپ خیر کی طرف بھاگ رہے ہیں، اور تعلیم دی گئی خیر کی طرف لپکنا ہے۔ جو خیر کا کام ہے اس کے اندر ہم نے اپنی شمولیت لازمی کرنی ہے، خیر کے کام میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے، اور جو برائی کے کام ہے ان سے بچنا ہے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک سمجھے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں عبادات کے حوالے سے، یاد رکھیے گا اس کے اندر وہی باؤنڈری لائن ہمارے لیے کریٹ کر دی کہ ذہن میں رکھو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ یعنی کہ ایک دائرہ کار بنا دیا کہ تم نے عبادات جو سر انجام دینی ہے، اللہ اس کے رسول نے جس کا حکم دیا ہے وہی کام کرنا۔ اگر ان سے ہٹ جاؤ گے، اس دائرے سے کو پھلانگنے کی کوشش کرو گے، پھر کیا ہوگا؟ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور دوسری یہ نیچے ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے، مشہور حدیث ہے، یہ فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، کہ بات یہ ہے کہ جو بندہ ہمارے دین کے اندر ایسی بات، ایسا نیا کام ایجاد کرتا ہے جو کہ پہلے تھا ہی نہیں، تو ایسا کام کیا ہے؟ مردود ہے، ناقابل قبول ہے، اس کام کی کوئی وقت، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور یہاں پر میں نے اسلاف امت میں سے امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اور امام نبی رحمہ اللہ کے جو ہے وہ 2 اقوالات نقل کیے ہیں فتح الباری کے اندر، جہاں صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ جو حدیث ہے، فرمانے لگے کہ اسلام کے بنیادی قواعد اور اصولوں میں سے، اور اسی طرح کی بات امام نبی نے کہی ہے، کہا کہ یہ بنیادی حیثیت رکھتی ہے، کلیدی حیثیت رکھتی ہے، اور ساتھ میں یہ جوامع الکلم ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات دیے گئے اس کے اندر ایک بڑا معجزہ یہ تھا کہ آپ کو جوامع الکلم بنایا گیا، کہ آپ بات چھوٹی کہتے لیکن مطلب بڑا وسیع ہوتا، مطلب بڑا وسیع ہوتا۔ تو فرمایا کہ یہ بات جوامع الکلم میں سے ہے، بات چھوٹی ہے لیکن دین کا مدار اسی پہ کھڑا ہوا ہے، بنیاد اسی پہ کھڑی ہوئی ہے۔ اور یہ بات مزید ہی آگے بیان کر رہے ہیں کہ یہ حدیث تمام تر بدعات اور خرافات کا رد ہے۔ اور نیچے شرح 40 کے اندر حضرت فرماتے ہیں کہ یہ حدیث واضح دلیل ہے کہ جو بھی عبادت، چاہے وہ وضو ہو، نماز ہو، روزہ ہو، گر طریقہ نبی سے ہٹا ہوا ہے تو باطل و مردود ہے۔ تو عبادات کے اندر یہ بات ہم نے لازماً دیکھنی ہے کہ وہ سنت نبی کے مطابق، اگر وہ چیز اس سے ہٹی ہوئی ہے، ہمارا اپنا بنایا ہوا کوئی عمل ہے، قرآن و سنت کے اندر اس کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے، تو پھر وہ عمل باطل ہے، وہ عمل جو ہے باطل ہے۔ اذان ہو جائے پھر کنٹینیو کرتے ہیں۔ پانی اللہ
اچھا جی، تو ہم بات کر رہے تھے اس حدیث کے بارے میں. آپ نے فرمایا جو بھی کام جس کا قرآن و سنت سے ثبوت نہیں ہے وہ کام مردود ہے، ناقابل قبول ہے. تو بنیادی طور پر کل بات ہوئی تھی بدعت کے بارے میں بھی. تو بدعت کی تعریف کل واضح ہو گئی. جو چیز قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، اسلاف امت کے طرز عمل یا خیر و قرون سے جو چیز ہمیں نہیں ملتی ہے وہ چیز بدعت کے اندر شمار ہوتی ہے. تو یاد رکھیے گا کہ آج ہمارے یہاں پر جو تصور عید ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے جو ایک عید میلاد کا تصور ہے، اس کا بھی ہمیں شریعت اسلامیہ سے کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. اس میں دو باتیں ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. جب دونوں باتوں کو ہم الگ کر کے دیکھیں گے تو بات سمجھ میں آتی ہے. دیکھیں، ایک ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، آپ کی حیات کا، آپ کے معجزات کا، آپ کی سیرت کا، آپ کی ذات کا. یہ ذکر کرنا ہر مسلمان پر لازم و ضروری ہے. اور جب وہ کلمہ توحید پڑھ رہا ہے، جب وہ نماز پڑھ رہا ہے تو حضور پر سلام بھی پڑھ رہا ہے، حضور کے اوپر وہ درود بھی پڑھ رہا ہے، حضور کی ذات کا ذکر اس کی زبان سے بارہا ہو رہا ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت رکھنا، آپ کا تذکرہ کرنا، یہ لازمی و ضروری ہے. لیکن دوسری چیز جو کہ باعث مسئلہ ہے یا جس پر ایک کہانی ہے وہ یہی ہے کہ یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے سیلیبریشن ہے. جو برتھ ڈے سیلیبریشن ہے اس کا اسلام کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے. اسلام کی پوری جو سمجھے کہ تاریخ ہے، جو ہمارا خیر القرون کا دور ہے، قرآن و سنت کے نصوص ہیں، اس کے اندر سالگرہ کا ہمیں کوئی تصور نہیں ملتا ہے. جبکہ جب ہم ماضی میں جھانکتے ہیں تو مسیحیت کے اندر ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ وہ اپنے نبی کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کا خدا، اپنے خدا کی نعوذ باللہ پیدائش کا دن وہ مناتے ہیں. اور مسیحیوں کے اندر بھی یہ عمل خود ساختہ نہیں ہے ان کا. یہ انہوں نے یہ رومی تہذیب اور اس سے پہلے جو بت پرست تہذیبیں تھیں جو اپنے دیوی دیوتاؤں کی پیدائش کا دن منایا کرتی تھی، وہ انہی کو لے کر اس کو انہوں نے آگے کاپی کیا ہے اور اس کو آگے لے کے وہ چلے ہیں. آپ اس وقت تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو جو انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا ہے اس میں آپ کرسمس لکھیں، ساری توضیحات آ جائیں گی آپ کے پاس. آپ ویکیپیڈیا کے اوپر جو ریسرچ آرٹیکل جس کے وہ حوالے دیتا ہے آپ اس کو پڑھ لیں، ساری توضیحات آ جائے گی. ہمارا آج موضوع نہیں ہے یہ، لیکن یہ برتھ ڈے سیلیبریشن جو انہوں نے لی ہے وہ پرانی جو بت پرست تہذیبیں ہیں ان سے اس چیز کو لیا. پھر ہمارے یہاں پر یہ چیز آ گئی اور پھر ہم نے تو پھر ہر چیز کو بڑھانا ہے نا. ہم نے صرف پیدائش کا دن نہیں منایا، ہم نے وفات کا دن نہیں منایا. اور کمال یہ ہے کہ ہم تو 40ویں کی بھی سالگرہ کرتے ہیں. تو ہم تو بہت آگے نکل گئے نا ہر چیز کے اندر. تو ہم نے خلاصہ یہی ہے شریعت کے دائرے میں رہنا، جتنا رہیں گے خیر ہمارا جو ہے خیر اسی کے اندر ہے. بار کیف تو عبادت کے حوالے سے بات ہوئی. عبادت کے اندر جو شرعی نقطہ نظر ہے، جس بات کا حکم دیا گیا ہے وہ کرنا ہے، اور جو چیز موجود نہیں ہے اس سے ہم نے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانا ہے. اصول فقہ کے اندر ایک اصول ہے، وہ بات کر کے میں دوسرے نقطے کی طرف آتا ہوں. وقت کتنا ہو گیا؟ 8:05 ہے نا تقریباً. وقت بتا دیں. ہاں بس ٹھیک ہے، صحیح وقت ہے ہمارے پاس. تو جو ایک اصول ہے وہ یہ ہے کہ جو عبادات ہیں، عبادات کے اندر جب تک حکم نہیں آئے گا ہم وہ کام نہیں کریں گے. کہ کوئی بندہ، ہم نے مغرب کی کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں فرض؟ 3 پڑھنی ہیں، ہم 4 نہیں پڑھیں گے. کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کوئی بندہ کہے یار منع نہیں آیا، کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں 4 پڑھ لیتا ہوں، ثواب زیادہ ملے گا. نہیں، اصول کیا ہے؟ عبادات میں جب تک حکم نہیں آئے گا ہم وہ کام نہیں کریں گے. دوسری چیز آ گئی معاملات. معاملات میں کیا ہے کہ ہر وہ کام کر سکتے ہیں جس کے متعلق منع نہیں آیا، جس کے متعلق منع نہیں آیا ہے. مثال کے طور پہ میں یہ گلاس بناتا ہوں اور بنا کے بیچتا ہوں، میرا کاروبار ہے یہ. اب کوئی بندہ ہے بھائی قرآن و سنت سے دلیل دکھائیں کہ آپ گلاس بناتے ہیں اور بیچتے ہیں، تو نہیں مل سکتی، نہیں مل سکتی. بات یہ ہے کہ میں بولوں گا اس کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے. آپ یہ دکھائیں کہ شریعت نے گلاس بنانا اور اس کو بیچنے سے منع کیا. دلیلیں کیا ہیں؟ قرآن نے کچھ احادیث مبارکہ نے کچھ برتنوں سے منع کر دیا کہ ان برتنوں کا استعمال، ان کی خرید و فروخت درست نہیں ہے. وہ برتن زمانہ جاہلیت میں ہوتے تھے، آج کے دور میں ان کا تصور ہی نہیں ہے. وہ کچھ جو ہے وہ سبزیوں کے خول سے بنائے جاتے تھے برتن، کیونکہ ان کے اندر نشہ جلدی پیدا ہو جاتا ہے. ان کے بارے میں ذکر ہے، وہ تو ختم ہو گئے وقت کے لحاظ سے. تو بات یہ
کہ معاملات میں جب تک منع نہیں آئے گا وہ کام کر سکتے. ایک بندہ ہے وہ کرسی بناتا ہے اور فروخت کرتا ہے, وہ بولے دلیل دکھائیں, اس میں دلیل نہیں ہوگی, اس کا تعلق معاملات کے ساتھ. شریعت نے کن کن چیزوں کو نہیں بیچنا, کن کن چیزوں کو نہیں خریدنا وہ بیان کر دیے, وہاں اصول وضع ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ جو بھی چیز ہے الاصل اباحہ, ہر معاملے کے اندر اباحت ہے, وہ چیز جائز اور درست ہے. یہ اصول فقہ کا کلی اصول ہے اور اس پر سب کا اتفاق ہے, یہ سب کا اتفاق ہے, اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے. تو بہرکیف یہ جب اصول ہم ذہن میں رکھیں گے تو بہت سارے معاملات کلیئر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اب آگے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ہماری اخلاقی حالت. ٹھیک ہے جی, ہمارا طرز عمل بیان ہو رہا ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں, سورہ قلم کے اندر موجود ہے. اور یہ امام بخاری کی کتاب ہے ادب المفرد, اس میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت امام البانی نے صحیح قرار دیا ہے کہ آپ نے فرمایا انما بعثت لأتمم صالح الاخلاق. بعض روایت میں آتا مکارم الاخلاق, وہ بھی صحیح ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو اخلاق کی درستگی ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. ایک تو اخلاق کو درست کرنا ہے, صرف درست نہیں کرنا بلکہ اس کو اس کمال مقام پہ پہنچانا ہے جہاں حقیقی طور پر ایک بہترین سوسائٹی تشکیل پاتی ہے. اخلاق کی کمال صورت کے اندر میں نے اصلاح کرنی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. آپ کی تعلیمات جب ہم پڑھیں, قرآن و سنت کے نصوص پڑھیں, تو اخلاقی تعلیمات کے اندر بہترین انداز کے اندر ہمیں سمجھایا گیا, بجھایا گیا. ابھی چند باتیں آئیں گی انشاءاللہ سے مزید ہم باتیں کریں گے. مسند احمد کی روایت صحیح سند کے ساتھ کہ فرمایا کہ بے شک کامل ایمان والا مومن وہ ہے احسنہم خلقا, جو اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہے, جو اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہے, ایسا مومن کیا ہے, کامل ایمان والا ہے. حالانکہ مومن بھی آ گیا, مومن کے ساتھ ایمان بھی آ گیا, کہ مومن بھی ایمان کے اندر کامل وہ ہے, مومن بھی ایمان کے اندر کامل وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہو. اس سے ایک بات معلوم ہوئی جو کہ شارحین حدیث نے لکھا, ہم محض مومن اس کو سمجھتے ہیں جس کے ایمانیات پختہ ہو, جو عبادات کے اندر اعلیٰ ہو, لیکن اس کے ایمان کے اندر جو مزید چیز تکمیل کا باعث ہوگی وہ اچھا اخلاق ہوگا. یعنی یہ نہیں کہ اگر آپ نماز پابندی سے پڑھتے تو آپ کسی کے ساتھ جو چاہے جس انداز کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں بڑا معاملہ ہوتا ہے کہ مساجد کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ مسجد کے اندر اذان سے پہلے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن اخلاق ایسے ہیں کہ لوگ ان سے بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں. تو جو مومن ہے جس کا ایمان کا لیول بہت اعلیٰ ہے, ایمانیات اور عبادات کے اندر اس کا ثانی کوئی نہیں ہے, اس کی ذمہ داری ہے کہ اخلاق اچھا کرے, بات اچھے انداز میں کرے, گفتار کا انداز بہترین ہو, اور قرآن و سنت کا, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آئینہ دار, تو تب جا کر یہ چیز خوبصورتی کی اور تکمیل کی علامت ہے. تو کیا فرمایا کہ مومنوں میں سے کامل ایمان والا, کامل وہ ہے جو کہ اخلاق کے اعتبار سے مکمل ہے. ہماری اخلاقی حالت, چند بیماریاں جو کہ اخلاقی ہمارے اندر موجود ہے, ان کا ذکر. غیبت ہمارے اندر ایک بڑی خطرناک اخلاقی بیماری ہے, اس کو ہم معیوب نہیں سمجھتے, حالانکہ یہ جو غیبت ہے یہ ہمارے اندر بہت ساری کدورت کا باعث بنتی ہے. غیبت کیا ہے کہ ایک انسان جس کے بارے میں آپ کو اس کی برائی کا علم ہے, کہ مجھے پتا ہے کہ حضرت کے اندر ایک برائی ہے, ٹھیک ہے جی, میرے بھائی عبدالعلی میرے مسلمان کے اندر ایک برائی ہے, تو میں ان کی غیر موجودگی کے اندر میں جا کر کل کسی کو بتاؤں, شیخ اقبال صاحب کو بتاؤں, یار میرا بھائی ایسا ہے, اس میں یہ خرابی ہے, جب میں اس کے سامنے کروں گا اس کو برا لگے گا. میں اس کی پیٹھ پیچھے یہ بات کر رہا ہوں, غیبت کہا گیا. غیبت اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا. ہم تو محض لذت کے لیے کام کر لیتے ہیں, اور اس میں ایک اور چیز ہے, حکمرانوں کی غیبت کرنا. حکمرانوں کی غیبت کرنا یہ ہمارے یہاں پر بہت عام سی بات ہے. غیبت بھی آتی ہے, بہتان بھی آتا ہے. ہم بہت سارے حکمرانوں کے بارے میں نہیں جان رہے ہوتے ہیں, ہم ان کے بہت سارے الزام لگا بھی دیتے ہیں. وہ اردو میں کہتے ہیں بد سے بدنام برا, بد سے بدنام برا, جو بدنام ہے اس کے اوپر آپ جو چاہے الزام لگا دیں, لوگ بولیں گے صحیح کہہ رہا ہے, اتنی خرابیاں, یہ خرابی ایک بڑھ جائے گی تو کیا ہو جائے گا. تو خصوصاً ایک مومن آدمی بلا وجہ کی ان ابحاث سے کنارہ کش ہوتا ہے. سیاسی ابحاث ہیں, ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے, آپ کچھ نہیں کر سکتے.
آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچائیں. بلا وجہ کی حکمرانوں کی غیبتیں کرنا جس کا حاصل کوئی نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں. غیبت جس بھی انداز کی ہو، چاہے فیملی لیول کی ہو یا کسی بڑے لیول کی ہو، وہ درست نہیں ہے. چغلی سچ بات ہوتی ہے، چغلی سچ بات ہوتی ہے، لیکن آگے اس لیے بتائی جاتی ہے تاکہ فساد ہو، تاکہ فساد ہو. میں شیخ اقبال صاحب کے پاس آؤں، میں کہوں بھائی میرا بھائی عبداللہ کے بارے میں یہ بات کہتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ چغلی ہے، یہ چغلی ہے. مقصد کیا ہے؟ ان کی آپس میں دوستی ہے، ان کی آپس کے اندر کاروباری شراکت داری ہے، اب لڑائی ہو جائے. یہ چغلی، ایسا سچ جو کہ فساد کے لیے ہے، وہ باعث گناہ ہے. آپ شریعت کا حسن دیکھیں. حدیث میں آتا ہے کہ دو بندوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے خلاف واقعہ بات کہی جاتی ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، وہ ٹھیک ہے. کیا ہوتا ہے؟ معاشرہ صلح اس کے اندر ہو رہی ہے. چغلی میں کیا ہے؟ سچ ہے، لیکن کیا نتیجہ ہے؟ فساد ہے. اس کو حرام قرار دے دیا. اور کیا فرما دیا کہ جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا کون؟ چغل خور، داخل ہی نہیں ہوگا، حالانکہ سچ بات کر رہا ہے. تو یہ سچ جو لوگ کہتے ہیں میں سچ بول رہا ہوں، بھلے زبان کا کڑوا ہوں، یا جو ہے وہ اپنے آپ کو خامخواہ کا سچا ثابت کر کے معاشرے فساد اس طرح جو پھیلاتے ہیں، یہ چیز کسی صورت بھی درست نہیں. معاشرے کا امن و امان جو ہے وہ اصل چیز ہے. مسلمانوں کے درمیان اتحاد اتفاق برقرار رہنا ضروری ہے. جھوٹ ہے، بددیانتی ہے، خیانت ہے، عیب جوئی، یہ غیبت کے ہی انداز ہے. تہمت تراشی، ایسی بات کہنا جو اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے، خامخواہ الزام لگا دینا، یہ بھی حرام ہے. اور اسلامی شریعت کے اندر 80 کوڑے، سورہ نور کے اندر 80 کوڑے، جو بندہ تہمت لگاتا ہے 80 کوڑے. اور ہم اس بارے میں بالکل احتیاط نہیں کرتے، بالکل احتیاط. حتیٰ کہ یہاں پر طلباء کی تعداد زیادہ ہے یونیورسٹی کے، تو یونیورسٹی کے اندر مخلوط نظام ہے، مخلوط نظام ہے. ٹھیک ہے جی. اب وہ ایک الگ بحث ہے، مخلوط نظام شرعی لحاظ سے تو غلط ہے. اب اس کے اندر مزید بات ہو سکتی ہے، لیکن مختصراً جو اس بات پر میں آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں، تو خواتین ساتھ پڑھ رہی ہوتی ہیں تو مرد حضرات عموماً خواتین کے کردار کے بارے میں ایسی بات کر جاتے ہیں جس کے پیچھے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، لیکن کر جاتے ہیں، بد سے بدنام برا والی بات کر جاتے ہیں. یہ تہمت ہے، یہ حرام ہے. اسلام کے اندر اسلامی شریعت ہوتی ہے تو 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں. تو لہٰذا اس بارے میں احتیاط کریں، احتیاط کریں. اس سے طنز مارنا، تانا، ایک بندہ ہے فیلور کا شکار ہے، پریشانی کا شکار ہے، جسمانی کسی بیماری جو ہے وہ معذوری کا شکار ہے، اس کو طنز، تانا، اس کا مذاق اڑانا، یہ چیز اسلام کے اندر جو ہے وہ قطعاً نہیں ہے. عدم برداشت کا کلچر، عدم برداشت اس وقت جو ہمارے بڑے بڑے مسئلے ہیں نا، اس کے اندر ایک بڑا مسئلہ عدم برداشت ہے. ہم برداشت نہیں کرتے کسی کو. حالانکہ جو یہ ہمارا خطہ ہے بر صغیر، یہ ملٹی کلچرل ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے اندر ایک کلچر کی یا ایک فکر کی ڈومیننسی ہونا ناممکن ہے، میرے خیال سے ناممکن ہے. آپ اگر کوئی زاویہ رکھتے ہیں تو اختلاف کر سکتے ہیں، تو یہاں پر برداشت کا کلچر اتنا ہی وسیع ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہے. اس لیے کچھ وجوہات بھی ہیں، اس کے فوائد ہیں لوگوں کو. تو ہم نے معاشرے میں برداشت پیدا کرنا ہے. اور برداشت کس حوالے سے؟ سیاسی امور کے اندر. پہلی بات، سیاسی معاملوں کے اندر کوشش کریں تو بلا وجہ کی ابحاث نہ ہو. کوئی بندہ آپ کے مخالف سیاسی نقطہ نظر رکھتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ پہلے تو بحث سے گریزاں ہوں. اگر وہ کر رہا ہے نہیں سمجھ رہا، اس کو سمجھانے کی کوشش آپ نے کری نہیں ہے، قالوا سلام، سلام کر کے اٹھ جانا ہے. نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اس مجلس کے بعد آپ ایک دوسری شکل دیکھنا پسند نہیں کریں گے، اور ممکنہ ہے کہ ہاتھا پائی ہو جائے، ممکنہ ہے کہ اسلحہ اٹھا کر انسان ایک دوسرے پر حملہ آور ہو جائے. تو لہٰذا سیاسی حوالے سے نہ کریں گفتگو. کرتے ہیں تو برداشت کا مادہ، برداشت کا مادہ نہیں ہے ہمارے معاشرے میں. خیال کریں مذہبی برداشت، مذہبی برداشت کے اندر دوسرے مذہب کو بھی برداشت کرنا، جو جڑا والا مسئلہ ہوا، حالانکہ وہ قصور پھر بعد میں مسیحیوں کا نکلا، لیکن اس ایکشن کا ری ایکشن بڑا شدید ہو گیا. صرف ہمارے ملک کے اندر ہی مسائل نہیں ہوئے، بلکہ پاکستان کی پوری دنیا کے اندر جگ ہسائی ہوئی. تو بات یہ ہے کہ برداشت اگر ہو، معاملہ ہے کیا، پہلے دیکھیں تو صحیح کیا مسئلہ ہے، قصور کس کا ہے، دیکھا جائے، پھر اس کو لے جا کر اس مسئلے کو حل کروایا جائے. آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں ایک بڑی تعداد ہے، لوگ مار دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ گستاخ رسول ہے.
عام ہے، اور اس کے اوپر ایک تو اسٹیٹ کو ایکشن لینا چاہیے، لیکن چونکہ اس چیز کی کمی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جس کے مد مقابل کوئی مخالف ذہن کوئی رکھتا ہے، یہ گستاخ ہے، اس کو کیفر کردار تک پہنچا کر انسان جنت حاصل کر لیتا ہے۔ کچھ وقت پہلے واقعہ ہوا، آپ نے اخباروں میں پڑھا، سوشل میڈیا پہ دیکھا، ایک گارڈ نے بینک کے مینیجر کو مار دیا، صرف کس بات پر کہ وہ توحید کے مسئلے پر اس سے مخالف ذہن رکھنے والا تھا۔ برداشت اگر کوئی بندہ آپ سے مختلف مذہبی کوئی موقف رکھتا ہے، کم از کم اس کے لیے ایک برداشت والا مادہ اختیار کریں، سمجھائیں آسان انداز کے ساتھ، لیکن ہم نے سمجھانا ہے، منوانا نہیں۔ آگے ایک آیت آئے گی، اس کے ضمن میں بھی انشاءاللہ یہ بات ہم کریں گے کہ ہم نے بات آگے سمجھانی ہے، جب ہم منوانے بیٹھ جاتے ہیں پھر اختلاف ہوتا ہے۔ عدم برداشت کا کلچر مذہبی لحاظ سے ہو، سیاسی لحاظ سے ہو، یہ ناقابل برداشت ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، ایک انسان، چونکہ یہاں مرد حضرات ہیں تو بحیثیت مرد انسان کے اوپر بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، فیملی کی بھی ہیں، گھر والوں کی ہیں، کچھ لوگ بہت جلدی ذمہ دار ہو جاتے ہیں، بہنوں کی ذمہ داری بھی آ گئی، بھائیوں کی بھی آ گئی، تو ایسی صورت کے دماغ پر لوڈ بہت زیادہ ہے۔ تو دیکھیں، ہم نے اس لوڈ کو کہیں نہ کہیں بریک لگانا ہے، نہیں تو کیا ہوتا ہے، لوڈ اوپر سے آتا ہے، دوسرے سے تیسرے چوتھے میں، اور آ کر باہر کا سارا ملبہ اپنے آفس کے باس کا آ کر غصہ اپنے بچے پہ نکل رہا ہوتا ہے یا اپنی بیوی پہ نکل رہا ہوتا ہے۔ اس کو اسٹاپ لگانا سیکھیے، اپنے انتشار کو کہیں اسٹاپ لگائیں، اپنے آپ پر روک لیں۔ جو بیوی بچے آپ کا صبح سے گھر کے اندر انتظار کر رہے ہیں، آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ آپ کا مسکراتا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کا خیال کرنا چاہتے ہیں، آپ کی محبت وہ چاہتے ہیں، آپ ان مسائل کو اپنے تک روکیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ بے آئینی اسی طرح دوسرے معاملات کے اندر یہ بریک لگانا سیکھیں۔ یہ جب بریک نہیں ہوتا تو پھر کہیں کا غصہ کہیں نکلتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ جتنے بھی جو مسائل ہوتے ہیں عدم برداشت کے، بیسیکلی مسئلہ یہی ہوتا ہے، کہیں کا غصہ کہیں نکل رہا ہے۔ آپ نے دیکھا جب کسی پکڑتے ہیں چور کو، کم عمر بھی ہے، پورا محلہ اپنا ہاتھ صاف کرتا ہے، اس کے پیچھے جو ایک سائیکولوجیکل فیکٹ بھی آپ دیکھیں تو وہ لوگ بھرے پڑیں، وہ سارا غصہ اس پہ اتار دیا، تو بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں بریک لگائیں۔ جب یہ بریک لگانا ہم سیکھتے ہیں تو معاشرے کے اندر ایک بہترین سطح کے اوپر چیزیں ہوتی ہیں۔ تو عدم برداشت اپنی ذات میں پورا ایک طویل موضوع ہے، البتہ اشارتاً میں نے کچھ باتیں کی ہیں۔ بد کلامی کرنا، فحش گوئی کرنا، یہ چیزیں ایک مومن کو زیب نہیں دیتی۔ اس طرح اور جتنی بھی اخلاقی جو بیماریاں ہیں ہمارے اندر، سیرت کا جو طرز عمل ہے وہ بڑا خوبصورت ہے۔ میں عدم برداشت کی بات کر رہا تھا، سیرت کے اندر اگر ہم چند واقعات دیکھیں، آپ فتح مکہ کا معاملہ دیکھیں، مکے والوں نے کیا کچھ نہیں کیا ان لوگوں نے، لیکن فتح مکہ ہے، اب یہ لوگ کانپ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کہ ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علاقہ چھوڑنا پڑا، اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا۔ آپ محبت کرتے ہیں، آپ مدینہ ہجرت کر رہے ہیں، منہ کرتے ہیں مکہ کی طرف، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، تو ہم سے محبت کرتا، اگر یہ ظلم و ستم نہ ہوتے میں کبھی تجھے نہ چھوڑتا۔ آپ کی محبت ہے اس علاقے کے ساتھ، لیکن ظلم و ستم ایسے حالات کر دیے کہ آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ لیکن جب آپ کو پاور ملا ہے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے پر کوئی سرزنش نہیں، معاف کر دیا ان کو۔ طائف کا معاملہ دیکھیں، طائف میں آپ پر کیسا ظلم ہوا، لیکن جب آپ اس علاقے سے نکل رہے ہیں، پہاڑوں کا فرشتہ آتا ہے تو فرمایا حضور حکم دیں میں اس پوری وادی کو 2 پہاڑوں کے درمیان کچل دوں، ختم کر دوں، لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں، ان کی اولاد میرے اوپر ایمان لانے والی ہوگی۔ آج پورا طائف اہل ایمان ہے، لیکن ان دونوں واقعات کے اندر آپ دیکھیں، ایک تو اسلم کا برداشت، اور دوسری ایک اہم چیز، دونوں واقعات میں آپ دیکھیں کہ پاور شفٹنگ ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ میں کمزور ہوں، سامنے والا طاقتور ہے، میں نے برداشت کرنا ہی ہے، ظاہر سی بات ہے میں اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں برداشت کروں گا۔ اصل مزہ تب ہے جب میں پاور میں ہوں، سامنے والا کمزور ہے، اب میں جو برداشت کروں گا وہ کمال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فتح مکہ کے موقع پر پاور ہے، برداشت کر کے معاف کیا۔ طائف کے موقع پر پاور دیا گیا، حکم کریں ابھی یہ پوری بستی مٹ جائے گی، آپ نے معاف کر دیا۔ یعنی پاور ہونے کے بعد پھر معاف کرنا، یہ اصل کمال، اور آپ نے ایک کمال ہمیں سکھایا۔ تو یہ برداشت کا مادہ انسان میں ہونا چاہیے، برداشت ہوگی تو معاشرہ بڑا خوشگوار ہو جائے گا۔ بہرکیف ہماری آخری بات
کہ تعلیمات سیرت اور ہماری رسومات، ہمارے جو رسم و رواج ہیں وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کوسوں دور ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے شادی بیاہ، ہمارے دیگر امور، یہ سب کے سب بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. اس میں فضول خرچی، اس کے اندر بے دریغ پیسہ اڑانا جو ہے وہ اس انداز کے اندر، اور جو لوگ مڈل کلاس ہیں یا لوور کلاس ہیں وہ قرضے لے لے کر لوگوں سے صرف اپنے ایک معاشرے کے اندر ایک اسٹیٹس کو بلند رکھنے کے لیے، آپ یقین جانیے لوگوں کی ذہنیت ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کما ہی اس لیے رہے ہیں کہ بچی کی شادی کر سکیں یا بیٹی کی شادی کر سکیں، کمائی اس لیے رہے ہیں، اور جو کمایا ہوتا ہے وہ سارا اڑا دیتے ہیں، بلکہ ادھار، مطلب کہ ماضی کا بھی اڑا دیا، مستقبل کا بھی خرچ کر دیا. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. کیا فرمایا؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان تو اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. شیطان تو اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. اور یہ دیکھیں کہ جو بندہ اس طرح فضول خرچیاں کرتا ہے اس کے اندر ناشکری کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے، ظاہر سی بات ہے، اس نے تھوڑے میں قناعت کرنا سیکھا ہی نہیں، تو وہ پھر ناشکری کا ایلیمنٹ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. وہ اللہ رب العالمین کی ذات سے شکوہ شکایت کرنا کچھ ہی وقتوں میں شروع کر دیتا ہے. تو ہم نے فضول خرچ، جتنی چادر ہے اتنا سمٹیں. اور آپ وسلم کی تعلیم آپ نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، آپ نے زبیر صاحب نے بھی اور امام البانی رحمہ اللہ نے دونوں نے صحیح قرار دیا ہے، خیر النکاح ایسرہ. ایسرہ سپرلیٹو ڈگری کہ فرمایا گیا کہ بہترین نکاح وہ ہے جو زیادہ آسانی والا، سب سے زیادہ آسانی والا جو نکاح ہے وہ کون سا ہے؟ جو کہ آسانی والا. جو سب سے آسانی والا نکاح ہے وہ بہترین نکاح، بہترین نکاح قرار دیا. تو یاد رکھیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت جو عدم برداشت کی بات جہاں سے ریلیٹ کریں، عدم برداشت کے نتیجے ہمارے یہاں آج آپ چلے جائیں مفتیان کرام کے پاس، ان کے پاس دو ہی مسئلے ہیں، طلاق اور وراثت. تیسرا مسئلہ ہی نہیں آ رہا ان کے پاس، نہ طلاق آ رہی ہے یا وراثت آ رہی ہے، کوئی اور مسئلہ ہی نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم بیسیکلی شریعت ہے نا، شریعت نے انسان کو شرمگاہ کی حفاظت سکھائی. اور جب اکثریت آپ دیکھیں کہ ان کیسز کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد ذمہ دار نہیں ہو رہا ہوتا یا خاتون ذمہ دار نہیں ہو رہی ہوتی، یا وہی برداشت والا معاملہ، گھر ٹوٹ رہے ہیں. اور اسی طرح اور یہ کہ اس کے اندر ایک جنسی بہرہ روی بھی شامل ہے. آدمی نکاح کرنے کے بعد بھی، یا اور کئی معاملات میں عورت نکاح کرنے کے بعد بھی جنسی بہرہ روی سے باز نہیں آ رہی ہوتی، جنسی بہرہ روی سے باز نہیں آ رہی ہوتی یا نہیں آ رہا ہوتا، جس کے نتیجے میں یہ معاملات ہوتے ہیں، جھگڑے، فساد. تو اس کے اندر انسان اپنے آپ کو، شادی ہو گئی، اپنا گھر بسائے، ایک صالح معاشرے کی تشکیل کے اندر اپنا کردار ادا کرے. معاشرے کی جو سمجھیں کہ اکائی میں فرد آتا ہے اور اس کی تشکیل میں خاندان کا ایک جو بنیادی کردار ہے یہ سمجھنا چاہیے. اور دوسری چیز وراثت، کہ انسان چاہ رہا ہے کہ مال آئے، بس پیسہ آنا چاہیے، جائز یا ناجائز کی کوئی تفریق نہیں ہے، تو وہ سب کے حق کہہ رہا ہے. تو مفتیوں کے پاس بھائی لوگ جاتے ہیں، کہتے ہیں کوئی ہمیں راستہ بتائیں کہ میری بہن کا جو حق ہے وہ مجھے نہ دینا پڑے. یقین جانی کہ ایک ساتھی نے تذکرہ کیا مجھ سے، کہا کہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس کے اندر بہن کو حق نہیں دینا. میں نے کہا نہیں ہو سکتا. کہنے لگا کہ کوئی ایسا فرقہ ہے جس کے یہاں پر ایسی کوئی صورتحال نکل جائے کہ میں بہن کو حصہ نہ دوں. آپ یقین کہ لٹرلی اس ذہن کے لوگ. میں نے کہا آپ جو چاہ رہے ہیں یہ اسلامی کسی فرقے کے اندر نہیں ہے، کہیں بھی امت کا اجماع ہے جو آپ مسئلہ چاہ رہے ہیں اس میں حصہ آپ کو دینا پڑے گا. قرآن کا حکم واضح ہے، امت اس کے اندر اتفاق کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، کسی فرقے کا کوئی اختلاف نہیں، آپ کو حق لازمی دینا. تو لہٰذا وراثت اور اس کے اندر جب ہم اپنی خواہشات کو سمیٹیں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی. اور نکاح والے مسئلے کے اندر جس طرح طلاقیں بڑھ رہی ہیں، یہ مسائل بڑھ رہے ہیں، خدا کے لیے آپ لوگ جو یہاں نوجوان طبقہ ایک بڑی تعداد میں بیٹھا ہے، آپ نے آگے شادیاں کرنی ہیں، کئی احباب کی ہو چکی ہے، اپنے گھروں کو بچائیں، فیملی سسٹم کو بچائیں. یہ بڑی تیزی کے ساتھ ٹوٹ رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ، اس کو بچائیں. لوگ آج شادی کرنے سے گھبرا رہے ہیں، اس چیز سے چڑ رہے ہیں، مرد چڑ رہے ہیں، عورتیں چڑ رہی ہیں. اس کو بہتر بنائیں. بہتر اسی صورت میں ہوگا جب ہم شریعت کو سامنے رکھیں گے، اس کو آسان بنائیں گے. اور آسان بھی اسی صورت کے اندر یاد رکھیے گا کہ جب مرد کا گھرانہ اور عورت کا گھرانہ دونوں اس بات پر راضی ہوں کہ ہم نے نکاح کو آسان طریقے سے کرنا ہے. اگر ایک آسان کرنا چاہے تو دوسرے نے بھی ساری زندگی تانا ہی دینا ہے اس کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. دونوں طرف سے یہ کنسرن ہو، ایک دونوں طرف سے شرعی سوچ ہو تو یہ چیز بہتر انداز میں ہو سکتی ہے. تو رسومات کے اندر جتنی بھی ہیں ہماری،
خصوصاً شادی ہے اس کے اندر ہم نے خصوصی طور پہ خیال کرنا ہے۔ اور اسی طرح شادی کے اندر جو ایک بڑے معاملات ہیں ہماری رسومات کے اندر، وہ ہے گانے باجے اور فحاشی کا انتظام ہے۔ آپ یقین کریں، صرف شادی کے موقع موسیقی نہیں ہے، ہم نے مرنے کے ٹائم کی بھی ایک موسیقی بنا لی، اس کو ہم قوالی کہتے ہیں۔ ہم مرنے کے ٹائم پر وہ چلاتے ہیں، جب وہ ہے تو شادی تاشے، جب ہے تو وہ قوالی، یعنی کہ وہ خوشی کی موسیقی ہے، وہ غم اور دکھ کی موسیقی ہے۔ اسلام میں موسیقی حرام، اسلام میں موسیقی حرام ہے۔ پہلی بات فحاشی، جس طرح ہمارے یہاں کئی طرح کی چیزیں ہیں جو کہ فحاشی میں شامل ہیں، وہ گانے بجانے کی بھی فحاشی ہے۔ اس طرح جو ہے وہ باقاعدہ لوگوں کو بلوا کے نچوایا جاتا ہے شادی میں، بڑا سرمایہ ان پر لٹایا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، بے حیائی پھیلا رہے ہیں، وہ یاد رکھیں لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب اور آخرت میں بھی عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ آپ نے فرمایا میری امت میں ایسی قومیں ضرور پیدا ہوں گی جو زنا کو، ریشم کو، شراب کو اور باجوں کو حلال کر لیں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ آج وہی دور ہے، زنا کو مختلف صورتوں سے، مختلف انداز سے حلال کرنے کے اور حلال سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جو ایجنڈا ہے جو LGBTQ کا، اس کے اندر آپ دیکھیں اور اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جب مرد عورت کا آپس کے اندر کنسر ہے، رضامندی ہے، تو پھر کیا اختلاف ہے، پھر کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ پھر رضامندی صرف مرد اور عورت کی نہیں ہے، اگر عورت عورت کے ساتھ راضی ہے، مرد مرد کے ساتھ راضی ہے، تو آپ کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ اور آپ دلیل دیکھیں، ایسی بہت ہی دلیل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اسلام میں مسئلہ ہوتا، ٹھیک ہے جی، اگر یہ جو ہے وہ چیز حرام ہوتی کہ مرد کا مرد کے ساتھ یا عورت کا عورت کے ساتھ نکاح کا سلسلہ، یہ اگر حرام ہوتا تو اللہ یہ خیال ہمارے ذہن میں ڈالتا ہی کیوں؟ بات ساری یہ ہے کہ اسلام نام ہی اپنی خواہشات کو دبانے کا ہے، اور یہ آپ کو کیا پتہ یہ بات اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے؟ تو سیدھی شیطانی بات ہے کہ شریعت کے مخالفت میں کھڑی ہوئی ہے یہ بات، شریعت مخالف کے اندر یہ بات ہے، اور میری خواہش جو کوئی بھی ہے، میں نے اس خواہش کو دبانا ہے، شریعت کو میں نے اوپر رکھنا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ باجوں کو حلال کرنا، ہمارے یہاں شادیوں کے اندر گانا بجانے کا جو عمل ہے یہ کوئی معیوبی نہیں رکھا جاتا، بلکہ لوگ حق سمجھ کے گانے بجانے کرتے ہیں، بلکہ یہ باتیں کہی جاتی ہیں میت کا گھر تھوڑی ہے، ابھی تو شادی کا گھر ہے تو گانے بجانے ہونے چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ مسند احمد کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، بے شک اللہ نے تمہارے اوپر شراب، جوا اور کوبا حرام فرمایا ہے، اور ہر نشے دینے والی چیز حرام ہے۔ کوبا کہتے ہیں ڈھول کو، ڈھول یا ڈھول کی جو بھی یہ اس ٹائپ کی چیز ہے جو چاروں طرف سے بند ہے اور بجتی ہے، یہ کوبا ہے، اس کو حرام فرما دیا اللہ رب العالمین نے۔ تو موسیقی جو ہے وہ حرام ہے، واضح طور پہ حرام ہے۔ اس کے اندر جو آج کے متجددین ہیں، نام لینے میں اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ بات واضح ہو جائے، شاید غامدی فکر ہے یا اس طرح کے کچھ اور لوگ ہیں جو کہ موسیقی کو حلال قرار دیتے ہیں، ان کا تو سب سے پہلا مسئلہ یہی ہے کہ وہ حدیث کو ایز اے سورس آف شریعہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جب حدیث کو سورس آف شریعہ نہیں سمجھتے، دو حدیثیں جو پیش کی ہیں میں نے آپ کے سامنے، یہ بے معنی ہو جاتی ہیں، یہ بات بے معنی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ حدیث کو ایز اے ہسٹوریکل ریکارڈ آف دا ہولی پروفٹ کے طور پر کنسیڈر کرتے ہیں۔ وہ اس کو حدیث کو وہ کہتے ہیں نہ اس سے کوئی عقیدہ نکلے گا، نہ نیا عمل نکلے گا، نہ عقیدہ نکلے گا، نہ نیا عمل نکلے گا۔ تو جب کچھ نکلنا ہی نہیں ہے تو پھر حدیث کو مفاد کے لیے استعمال کیا جانا ہے اور کسی مقصد کے لیے استعمال نہیں کرنا۔ اور ایک اور اہم بات، غامدی صاحب نے کچھ اصول بیان کیے ہیں کہ موسیقی ان اصولوں سے ہو تو جائز ہے، ان اصولوں سے ہو تو ناجائز ہے۔ جو لوگ ان کے نقطہ نظر کو آگے بیان کرتے ہیں موسیقی حلال ہے، وہ کبھی ان شرطوں کو نہیں پڑھتے۔ اگر وہ شرطیں پڑھ لیں تو آج کے دور کے جتنے بھی گانے ہیں وہ ان شرطوں کی لحاظ سے بھی حرام ہیں۔ تو آج کی جو موسیقی ہے وہ غامدی صاحب کی نظر سے بھی حرام ہے، یہ کہیں بھی جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اس میں فحاشی، عریانی اور طرح طرح کے نازیبہ کلمات ہیں جو وہ پیچھے گانے والا گلوکار گویا اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے، اور ہم ایسے ڈی سینسیٹائز ہو چکے ہیں کہ ہمارے لیے وہ برائی نہیں رہی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پیشن گوئی بالکل ایسے ہوئی کہ آپ نے فرمایا کہ باجوں کو حلال کر لے گی، وہ چیز ہمارے اندر آج حلال ہو گئی، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں محفوظ فرمایا۔ تو ہماری رسومات کے اندر جو ایک بڑا خرچہ ہوتا ہے انہی چیزوں کا ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک شادی کا معاملہ تھا، تو شادی کے اندر جو ہے وہ ادھار کا تقاضا تھا کہ ادھار ہمیں رقم چاہیے، ہمیں شادی آج ہے وہ نمٹانی ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کے اخراجات کتنے ہیں، کیا کیا کریں گے آپ؟ بھائی یہ کرنا ہے۔ میں نے کہا اس کے اندر آپ جو ہے وہ مووی والے کو کاٹ دیں، ڈیگ والے کو کاٹ دیں، ان کو کاٹ دیں،
آپ کو ادھار لینے کے بجائے جو آپ کا اصل کیپٹل ہے، جو آپ کی نیٹ رقم ہے، وہ بھی بچ جائے گی. وہ ناراض ہو گئے. اور شادی میں جو دعوت تھی وہ کہہ کے کہ شادی میں بھی نہیں آنا آپ نے. تو بات یہ کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ہماری فضول خرچیوں کا بھی باعث ہے. اور یقین جانیے کہ آج کیونکہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، اس کے اندر اگر ہم قناعت چاہتے ہیں تو آپ اپنی زندگی سے فضولیات کو مائنس کر دیں، انشاءاللہ قناعت آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. بہرکیف گفتگو کو آخری مرحلوں میں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے جملہ مسائل کا حل ہے. دنیا میں جتنا بھی خیر ہے وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے سے، اور جتنا بھی شر ہے وہ آپ کی شریعت سے دور ہونے کے اندر ہے. اور یاد رکھیں اگر ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے تبھی ہم کو درست راہ ملے گی. جس طرح فرمایا گیا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، کہ بات یہ ہے کہ اگر تم اطاعت کرو گے درست راہ کی طرف آ جاؤ گے، درست کی طرف آ جاؤ گے. وہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو خیر ہے وہ عادت ہے، خیر جو ہے وہ فطرت ہے، انسان خیر فطرت ہے، اور جو شر ہے وہ فطرت میں انسان جب ٹیڑھ چاہتا ہے تب وہ شر کی طرف آتا ہے. اور پھر یہ وہی حدیث ہے کہ من یرید اللہ بخیر یفقہہ فی الدین، پھر آگے یہ الفاظ ہیں کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے. تو دین فطرت یہ انسان کو خیر کی طرف آمادہ رکھتی ہے. اور آگے فرمایا وما علی الرسول الا البلاغ المبین، کہ بات یہ ہے کہ رسول پر صرف واضح طور پر پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین مکہ کو تبلیغ کرتے سمجھاتے تو وہ نہیں مانتے تھے، آپ وسلم کو بڑا دلی غم ہوتا تھا. تو اللہ رب العالمین نے آپ کو دلاست دی اور ایک بات سمجھاتی کہ آپ کا کام پہنچانا ہے. ابھی بات فرمائی کہ آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، ہدایت دینا ہمارا کام ہے، آپ داروغے نہیں ہیں ان کے اوپر. لست علیہم بمسیطر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا، آپ داروغے نہیں ہیں کہ آپ ان کے جو آپ نے داروغے کے طور پر ان سے منوانا ہے، نہیں، آپ پہنچا دیں پیغام اللہ کا. تو بات یہی ہے کہ اطاعت کریں گے تو ہمارے لیے کامیابی اور خیر ہے. اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اللہ اکبر، حدیث مبارکہ ابن ماجہ کی صحیح سند کے ساتھ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں ایسا دین تمہیں دے کے جا رہا ہوں، ایسا دین دے کے جا رہا ہوں، ترکتکم علی البیضاء، میں تمہیں روشنی پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہاریھا، جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے. کیا مطلب کہ ایسا دین دے کے جا رہا ہوں جس میں رات ہے ہی نہیں، روشنی ہی روشنی ہے. آپ جو مسئلہ اٹھا لیں، زندگی کا کوئی گوشہ اٹھا لیں، وہی جامعیت والی بات جو میں نے کہی دوبارہ لے آئیں ذہن کے اندر، کوئی بھی گوشہ لے آئیں تعلیمات موجود ہیں. جب تعلیمات موجود ہیں تو مجھے کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور یہ وہ تعلیمات ہیں جس پر عمل کرنے سے میری دنیا بہترین ہو جائے گی، آخرت تو ہونی ہے لیکن دنیا کے میرے سارے امور ٹھیک ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. تو خیر جو ہے وہ اللہ کے رسول کی سیرت کے اندر ہے. یہ 3 عوامل میرا کے سامنے بیان کیے ہیں. مزید اس میں وہ بات ہو سکتی ہے تعلیمات سیرت اور ہماری تجارت، یہ بھی ایک اس کے اندر عنوان نکل سکتا ہے جو اپنی ذات کا ایک تفصیلی موضوع ہے. اور بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. بہرکیف میں نے یہ 3 باتیں اس کے اندر آج شامل کی ہیں. تو یہیں پر اپنے موضوع کو جو ہے نا وہ ختم کرتے ہیں. کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں بالکل موضوع کی مناسبت سے. بند کر